جواب واعظ چابک زباں میں فیض، ہمیں یہی بہت ہے جو دو حرف سادہ رکھتے ہیں۔ موسم نے کروٹ بدلی ہے اور فضا میں ایک مانوس سی اپنی اپنی سی جانی انجانی سی اداسی اور انسیت دل کو چھو رہی ہے، اور سکون کا سا احساس ہے۔ گویا کہ شہروں میں گہما گہمی اسی طرح جاری رہتی ہے، لیکن پھر بھی موسم کا اثر انسان کے مزاج پر، انسان کی روح پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو حساس طبیعت لوگ ہیں ان پہ تو کچھ زیادہ ہی موسم اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ تو آج دل میں آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی غزل شیئر کروں۔ بہت دنوں غیر حاضر رہی، جس کے لیے معذرت بھی چاہتی ہوں، اور جس کا مجھے اور میرے چینل کو ظاہر نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن میں نے یہ چینل پیسہ کمانے کے لیے ہرگز نہیں بنایا۔ میں نے یہ چینل آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے بنایا ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام بھی بات کرتے ہیں رکھا ہے۔ تو جی چاہا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک غزل شیئر کروں، اور شام میں نے آپ لوگوں سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک غزل شیئر کروں گی۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب ڈائری کھولی تو میری نظروں کے سامنے میری جو غزل آئی وہ میں نے 2016 کے اکتوبر ہی میں لکھی تو نہیں میں کہہ سکتی، کیونکہ شاعری ایک ایسی چیز نہیں جو لکھی جاتی ہے، جو کہی جاتی ہے۔ شاعری ایک ایسا احساس ہے، خدا کی کہی ہوئی باتیں، خدا کی بتائی ہوئی باتیں، یا خدا جو ہم بندوں سے باتیں کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ذہن پہ وارد کرتا ہے۔ میں مذہبی نقطہ نظر سے ہرگز بات نہیں کر رہی، نہ ہم جیسے انسانوں کی اوقات ہے کہ ہم کوئی بڑا دعویٰ کریں، لیکن آپ خود بھی دل میں سوچتے ہوں گے کہ جب آپ اکیلے تنہائی میں کبھی بیٹھتے ہوں گے تو آپ خدا سے، بھگوان سے، گاڈ سے بات کبھی نہ کبھی ضرور کرتے ہوں گے، اور وہ بھی آپ سے بات کرتا ہوگا یقیناً۔ تو بس اس حوالے سے ایک ذہن پہ اتری تھی ایک کیفیت، جو کہ میں نے صفحے پر قلم کی مدد سے اتاری۔ اور قلم کتنی بڑی نعمت ہے، قلم کتنی بڑی انسان کی خوبصورت ترین ایجاد ہے، جو کہ ہمیں اپنا اظہار بہت سے لوگوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ آج کل کا دور تو یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ بھی بہت سینکڑوں لوگ سنتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، دنیا میں کہاں سے کہاں ہماری بات چلی جاتی ہے، لیکن قلم کا اور انسان کا ایک جو پرسنل رشتہ ہے نا، وہ بہت خوبصورت ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے۔ اور ہم کبھی کبھی اپنے اس پیارے سے دوست یعنی قلم کو بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنی زندگی کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے اس بہترین رفیق کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرنے پہ مجبور کیے رکھتی ہیں، اور کئی دن کیا بلکہ میں کہوں گی کئی سال ہم اس سے نظر انداز کیے رکھتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے زندگی ہے، زندگی میں یہ سب چیزیں ہیں، آتی ہیں، اور خاتون کی حیثیت سے، ایک عورت کی حیثیت سے تو بہت زیادہ، کیونکہ ہم پہ ہمارے گھر کی، ہمارے شوہروں کی، ہمارے بچوں کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، دس از پارٹ آف لائف۔ لیکن جو اندر کی عورت کا ایک بحیثیت انسان میں کہوں گی، جو ایک فیلنگز ہیں، محسوسات ہیں جو وہ محسوس کرتی ہے، وہ جو آبزرو کرتی ہے، آس پاس دیکھتی ہے،
اور سوچتی ہے. سوچنا بہت بڑی ایک نعمت خداوندی ہے. جو لوگ سوچتے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. تو کچھ سوچنا اور پھر اس کو الفاظ کا روپ دے کر اتارنا، کہیں لکھنا، امر کرنا تو میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اوقات نہیں ہے. لیکن ہاں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. کیا مطلب میں کس کا نام لوں اور میں کس کا نام نہ لوں. تو بس یہ آپ لوگوں سے آج تھوڑا دل چاہ رہا تھا میں باتیں کروں. آپ شاید کہیں گے کہ انہوں نے تو اپنی غزل سنانے کا کہا تھا اور یہ خود ہی کچھ بڑبڑانے لگ گئی ہیں. تو چلیں دیوانے کی بڑھ سمجھ کے ہی درگزر کیجئے گا. بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، جان ایلیا نے کہا تھا. بات بھی یہی ہے کہ جو بات نہیں کرتے لوگوں سے، اپنے دل کی بات نہیں کرتے لوگوں سے، اپنے محسوسات کی بات نہیں کر پاتے، تو آپ بات کیا کیجئے. کیونکہ وقت گزر جاتا ہے اور دل میں بہت سے ارمان جسے کہتے ہیں، اور قطع نظر اس کے کہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے آپ یا ہو بھی گئے، اپنے بہن بھائیوں سے بات کیجئے، اپنے ماں باپ سے بات کیجئے، اپنے بچوں سے بات کیجئے، اپنے دوستوں ساتھیوں سے بات کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ وہ سب بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہہ دیا کیجئے دل کی بات، اور نہیں تو کم از کم اپنی ڈائریز میں اتار لیا کریں اپنی باتیں. اپنے خدا سے اپنے باتیں کیا کریں. بھگوان، خدا، گاڈ، جسے آپ مانتے ہیں. تو چلیں پھر مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، اپنی غزل کا آغاز کرتی ہوں. عرض کیا ہے: ایسا میلہ اب تو اکثر لگتا ہے، ایسا میلہ اب تو اکثر لگتا ہے، چشم نما بھی جب سوداگر لگتا ہے. ایسا میلہ اب تو اکثر لگتا ہے، چشم نما بھی جب سوداگر لگتا ہے. سچ میں جھوٹ کا زہر ملائے بات فروش، سچ کا سانس بھی لینا دو بھر لگتا ہے. دوبارہ عرض کرتی ہوں: سچ میں جھوٹ کا زہر ملائے بات فروش، سچ کا سانس بھی لینا دو بھر لگتا ہے. عرض کیا ہے: اگر منافق 7 سمندر ڈول نہائے، اگر منافق 7 سمندر ڈول نہائے، پھر بھی ہر ایک روپ میں جوہر لگتا ہے، پھر بھی ہر ایک روپ میں جوہر لگتا ہے. کیوں میرے کردار کا سچا آئینہ غدر دشمن کو ایک پتھر لگتا ہے. کیوں میرے کردار کا سچا آئینہ غدر دشمن کو ایک پتھر لگتا ہے. ٹھہرا وہ سردار منافق لوگوں کا، اس کو میرا آنا تھپڑ لگتا ہے. ٹھہرا وہ سردار منافق لوگوں کا، اس کو میرا آنا تھپڑ لگتا ہے. کیچڑ میں لتھڑا وہ شخص خود اپنے منہ، کیچڑ میں لتھڑا وہ شخص خود اپنے منہ، کہنے کو تطہیر کا افسر لگتا ہے. کیچڑ میں لتھڑا وہ شخص خود اپنے منہ، کہنے کو تطہیر کا افسر لگتا ہے. آخری شعر عرض ہے: لمبی داڑھی والے کا ایمان اکثر، جانچ کرو تو بال برابر لگتا ہے. لمبی داڑھی والے کا ایمان اکثر، جانچ کرو تو بال برابر لگتا ہے. بنت سرور. بہت شکریہ. اگر میری یہ غزل اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا، میرا دل بڑا ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنے جیسے باذوق ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. چلیں تو پھر بات کرتے ہیں اپنی
نیکسٹ ویڈیو میں.